بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح المسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز سے کسی مقدم مقام پر جاتا ہے، مقدس ہستی یا کوئی مقدس مقام ہو، وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جا کر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو فرماتے ہیں کہ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا لباس حرام کا ہے، تو تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم نے اپنی تجارت کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو سب سے اہم کام ہے کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے، ہماری پرورش، ہمارے بچوں کی پرورش، ہمارا اوڑھنا پہننا جو ہے، وہ جس مال سے، جس پیسے سے ہو رہا ہے، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے؟ تو ایک شخص اگر وہ بیت اللہ میں جاتا ہے اور وہاں جا کر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام ہے، تو پھر اس کی دعائیں، اس کی نمازیں، اس کی عبادات باقی کہاں قبول ہوں گی؟ اگر بیت اللہ میں جا کے قبول نہیں ہوتی تو پھر ہمارا روزمرہ کا یہ دینی معاملات، پروگرامز اور اسی طرح نمازیں، اذکار، قرآن، صدقہ و خیرات اور ہماری حج اور عمرے، یہ زکوٰۃیں، یہ کیسے قبول ہوں گی؟ یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے کہ جو تمام چیزوں سے پہلے اس کی طرف ہمیں نظر دوڑانی ہوگی، وگرنہ صحیح مسلم کی وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی دعائیں قبول نہیں کر رہے، تو پھر اس کے باقی اعمال کیسے قبول ہوں گے؟ تو آج کا جو یہ سیمینار رکھا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے کاروبار کی طرف، اپنی تجارت کی طرف، اپنا جو ذریعہ آمدن ہے اس کی طرف ہمیں جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کاروبار، یہ جو ہمارا ذریعہ آمدن ہے، یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آج کا مختصر سا یہی پیغام ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے، جیسے ہم اپنی نماز پر محنت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے باقی مسائل پر محنت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچوں کی، ہماری پرورش جو ہے وہ کس پیسے سے ہو رہی ہے، کیا وہ تجارت جو ہے وہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک حرام لقمے سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین۔